الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیز طلباء اور ہمارے ارد گرد دائیں بائیں موجود موقر اساتذہ کرام اور ہمارے ندوۃ الطلباء و طالبات کے صدر ذی وقار برادر مکرم فضیلت الشیخ محمد ہاشم بشیر التیمی المدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے سامنے موجود جامعہ کے لال و گوہر اور چمکتے دمکتے ستارے طلبہ جامعہ امام ابن تیمیہ، قبل اس کے کہ میں صلب موضوع پر آؤں اور آج کا جو ڈیبیٹ ہوا ہے اور مناقشے کے لیے جو موضوع آپ لوگوں کے بیچ رکھا گیا تھا اس پر کچھ باتیں پیش کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ توجیہی کلمات، توجیہی باتیں آپ طلباء کے گوشے گزار کی جائیں تاکہ آپ طلباء اپنی زندگی میں ان باتوں سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ عزیز طلباء، ایک طالب علم ہونے کے ناطے اور عالم کتاب و سنت ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء کی تکریم، علماء کا احترام ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب اس طرح کے اختلافی مسائل، فقہی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے یا مناقشے کے لیے اس طرح کے موضوع کا انتخاب عمل میں آتا ہے تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر مناقشے میں شامل علماء کرام یا کہ طلباء علماء کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، علماء کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، علماء کو برے القاب اور خطابات سے بھی نوازنے میں نہیں چوکتے ہیں، حالانکہ یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے اور منہج سلف کے خلاف ہے۔ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور علماء کے احترام، علماء کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی توقیر کو ہم جزء ایمان اور اسلام سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء کا تعلق چاہے جس مسلک سے ہو، جس مشرب سے ہو، ان کی توقیر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اور اس آیت سے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک ادنا مسلمان کا سخریہ نہیں کر سکتے، ایک ادنا مسلمان کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تو ہم اپنے علماء کا،
اپنے اکابرین کا، اپنے اسلاف کا، اپنے محدثین کا، اپنے فقہائے کرام کا، اپنے اساتذہ کا ہم مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے مذاق اڑانے سے، ان کا سخریہ کرنے سے منع کیا ہے، تو بدرج اولا اس سے نہیں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو علماء کرام یا کہ فقہائے اسلام اور محدثین اعظام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ہر عالم دین کو چاہیے، ہر طالب علم کو چاہیے کہ جب کسی اختلافی مسئلے پہ گفتگو کرے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے علماء کی شان سے متعلق کوئی ایسا کلمہ سرزد ہو جائے اور نکل جائے جس کی وجہ سے آپ گنہگار قرار پائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، صحیح الجامع۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے، یا یہ کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اور ہم اور آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہمارے محدثین، ہمارے فقہائے کرام یہ سب ہم سے بڑے تھے، یہ سب ہم سے اچھے تھے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہتر تھے، یہ کیسے جائز قرار پا سکتا ہے؟ اور ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی شان میں گستاخی کریں، نازیبہ کلمات کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم و کرم نہ کرے، شفقت نہ کرے، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّ، اور علماء کرام اور عالم دین کے حق کو نہ پہچانتا ہو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس نقطے سے متعلق آخری حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں سے، اللہ رب العالمین کی تکریم میں، تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ بوڑھے لوگوں کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، وحامل القرآن، اور قاری قرآن، حامل قرآن، حافظ قرآن کا بھی احترام کیا جائے جو اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کا احترام کرنا چاہیے، بالخصوص ان محدثین کا، ان فقہائے کرام کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے علم کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ہماری توجیہی باتوں کا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ آج کا جو موضوع آپ کے لیے منتخب کیا گیا تھا نہایت محتم بالشان اور عظیم المرتبت موضوع تھا۔ موضوع یہ تھا کہ قرأت خلف امام واجب یا غیر واجب۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کا سیدھا تعلق ارکان اسلام سے ہے۔ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اقامت صلاۃ، اس سے اس کا تعلق اور ربط ہے، اس لیے یہ موضوع ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ اور اس موضوع کو کہ کسی بھی پہلو کو اور کسی بھی رخ کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کا ہم سہارا لیں، اور اس موضوع میں یا اس موضوع سے متعلق اہل علم کا، علماء کرام کا قدیم اختلاف رہا ہے، تو ان کے جو مختلف آراء ہیں اور اقوال ہیں انہیں ہم جاننے کی کوشش کریں اور دلائل کی پختگی کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہر طالب علم کو چاہیے، بلکہ علماء کرام کو چاہیے کہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے
اور اپنے موقف کو رکھنے سے پہلے اس موضوع پر سیر حاصل مطالعہ کرے، اس موضوع کو پورے طور پر ما لہو و ما علیہ سے واقف ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس قسم کے مسابقے میں شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس عنوان سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو تصانیف پائی جاتی ہیں، جو مقالات موجود ہیں، ان کتابوں کو، ان تحریروں کو آپ پڑھیں، پھر آپ اپنی بات کو کسی مجلس میں رکھیں۔ ہماری باتوں کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو اختلافی مسائل پہ آپ مسابقے منعقد ہوتے ہیں، دراصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے متعلق دلائل کی تحقیق کریں، اس مسئلے کی تفتیش کریں، تاکہ دلائل سے ہم واقف ہو سکیں، اور اگر موقع ملے تو ہم ان دلائل کا استحضار کر سکیں، اور اس مسئلے سے موجود جو دلائل ہیں ان دلائل کو ہم ازبر کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اس قسم کے موضوعات کلاسوں میں ہی پڑھائے جاتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، لیکن گھنٹی کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع کے اندر تشنگی رہ جاتی ہے اور تفصیل نہیں آ پاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے موضوعات منتخب کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ ایسے مسائل کو تفصیل سے جان سکیں اور اس سے متعلق جو مواد ہیں ان مواد کو اکٹھا اور جمع کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مقصد بھی ہوتا ہے تاکہ طلبہ کو کتاب و سنت سے قریب کیا جا سکے، ان کے دل میں سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے موضوعات کے انتخاب کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا یا کسی کا بھی کہ کسی مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے یا ہدف قرار دیا جائے، بلکہ اصل مقصد تعلیم کا حصول ہے اور دلائل کی جانکاری ہے۔ پانچویں جو بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ عام طور پر میں نے محسوس کیا آج کی اس اجلاس میں اور اس مناقشہ علمیہ میں کہ بعض طلبہ آئے اور ان طلبہ نے اپنی باتوں کو رکھا اور اپنی گفتگو پیش کی، اپنی تقریر کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دوران تقریر بعض مخالفین یعنی وہ طلبہ جنہوں نے پہلے رخ کو نہ لے کر دوسرے رخ کو لیا ہے، یا واجب کہتے ہیں یا غیر واجب کہتے ہیں قراءت خلف الامام کو، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا اور اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کے پروگرام کا صحیح اور بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی بات کو دلائل کی روشنی میں سنجیدگی کے ساتھ رکھیں اور کسی کے اوپر کیا ہے طعن و تشنیع نہ کریں، کسی سے متعلق نازیبہ کلمات نہ کہیں۔ اور اسی طرح ایک نقطہ یہ ہے کہ یقیناً وہ طلبہ ہمارے مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جن طلبہ نے آج کی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، دلائل جمع کیے، مطالعہ کیا اور پھر اپنے موضوع کو شاندار اور مرتب اور منظم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور ہر طالب علم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا موقع ہے علم سے مستفید ہونے کا یا مستفید کرنے کا، فائدہ پہنچانے کا، تو اس موقع کو ہمیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے واللہ کہ میں اپنے بعض بھائیوں کو دیکھتا ہوں اور بچوں کو، طلبہ کو دیکھتا ہوں کتنا علمی موضوع ہے اور اس پہ طلبہ اپنے مواد کو پیش کر رہے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، علماء کے اقوال اور فتاوے پیش کر رہے ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش طلبہ اور ایسے طلبہ جو یہ نہیں جان پاتے کہ ہم کیوں جامعہ میں آئے ہیں، آپسی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عالمیت میں ہوتے ہیں، فضیلت میں ہوتے ہیں۔ متوسطہ کے طلبہ کو چھوڑ دیں، یہ نہایت کیا ہے افسوسناک معاملہ ہے۔ اس طرح کے علمی مجلس میں جب ہم شریک ہوں، دینی مجلس میں شریک ہوں، تو ہمیں تمام تر اپنی توجہ علم کی طرف کرنی چاہیے اور ایسا کوئی بھی موقع ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ ہم علمی استفادہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے آدمی کو تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت سارے طلبہ یہاں پہ حاضر ہوئے اور خاص طور سے اردو الفاظ اور جملے اور بیان کے اندر ان کی کمیاں اور خامیاں پائی جاتی تھیں، تو ایسے طلبہ کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ ہم اسٹیج پہ آئیں
اور اپنی تقریر پیش کریں۔ جو زبان و بیان کی غلطیاں ہیں، لسانی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ خیر عزیز طلبہ، یہ میری توجیہی کلمات تھے جنہیں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ باتیں اور یہ کلمات آنے چاہیے۔ اور میری ایک عام عادت ہے کہ میں کسی بھی موضوع پہ بولنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو پڑھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے وقت سے کافی قبل کا مجھے اطلاع دی جائے، مجھے خبر دی جائے، تاکہ سیر حاصل اس موضوع کا میں مطالعہ کر سکوں۔ تاہم جو آج کا موضوع تھا، میں نے اس موضوع کو پڑھنے کی بہت ہی مختصر وقت میں کوشش کی۔ جو چند مراجع اور مصادر مجھے ملے ان سے بھی میں نے استفادہ کیا، لیکن مجھے پھر بھی افسوس ہے کہ میں نے مکمل طور سے اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا ہے یا نہیں پڑھ سکا ہوں۔ مجھے اگر مزید وقت ملتا تو میں مزید اس موضوع کو مطالعہ کرنے اور خود سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے اور پھر آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تاہم مجھے اس بات کا بھی احساس ہے